اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا اس کا حق ہے، کہ مسلمان ہو تو مسلمان ہی ہو کر مرو، کہ دل کے اندر خوف خدا رکھو۔ اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد بھی ہے الایمانی بین الخوف والرجاء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندے کا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، کہ امید جو ہوتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا نام ہے، اور خوف جو ہوتا ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جن چیزوں سے انہوں نے منع کیا تو ان سے انسان رک جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اور سیر و تفریح کے لیے نکلے مدینہ سے باہر، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی بھی ساتھ تھے، تو کھانے پہ بیٹھے، ان کے ساتھ ہی ایک آدمی گزرا اپنے ریوڑ کے ساتھ، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دعوت دی، کہا کہ آپ آ جاؤ کھانا کھائے ہمارے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں مجھے روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنی گرمی میں کہ آپ کو روزہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کا امتحان لیتا ہوں۔ کہا کہ اس ریوڑ میں سے ہمیں ایک بکری دے دو اور وہ بکری ہم ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت ہم آپ کو تھوڑا سا دے دیں گے، آپ روزہ افطار کر لینا۔ تو اس نے جو جملہ کہا کہ یہاں سے مالک سے جان تو چھوٹ جائے گی دنیا میں، لیکن قیامت کے دن مالک الملک جو ہوگا، جو ساری دنیا پہ حکمران، میرا خدا جب مجھ سے فیصلہ کرے گا اور سنے گا مجھ سے بات، تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنتے ہوئے حیران اور پریشان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی جب گناہ گار ہوتا ہے اور اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، اور خوف جب اس کے دل میں ہوتا ہے، وہ خوف سے یا گناہ سے لرزتا ہے، تو اس کے گناہ گرتے ہیں، ایسے گرتے ہیں جیسے درخت کے اوپر پتے لگے ہوئے ایک تیز آندھی سے جھڑتے ہیں۔ اس طرح بھی جو انسان خوف خدا دل میں رکھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح ہی جھڑتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔